السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم فی القناتی مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور بات ہوگی کورلش عثمان کی، جس کی آنے والی قسط کا پہلا ٹریلر سامنے آ چکا ہے اور یہ کافی اچھا اور سسپینسفل ہے۔ مگر اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں گزشتہ قسط کی، جس کو دیکھ کر یوں لگا کہ جیسے کورلش عثمان کا کوئی نیا سیزن شروع ہو گیا ہو اور ایک نئی کہانی دیکھنے کو مل رہی ہو اور سب کچھ بدلا ہوا، تبدیل اور عجیب و غریب سا یعنی خوبصورت سا نظر آ رہا ہو۔ اور اس قسط میں شروع سے لے کر آخر تک ہر منظر شاندار تھا، ہر واقعہ بہترین تھا اور ہر مکالمہ یعنی ڈائلاگ اپنی جگہ مزیدار اور سسپینسفل بھی تھا۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو بیک گراؤنڈ سے لے کر بات چیت تک ہر چیز تبدیل ہو چکی تھی۔ خاص طور پر اگر ہم بات کریں مکالموں کی یعنی ڈائلاگز کی، لائنز کی، تو تشبیہات وغیرہ کو شامل کر لیا جائے یا بات چیت کو لے لیا جائے یا اپنی بات کہنے کے انداز کو لے لیا جائے تو ہر چیز بالکل نئی لگی، الگ الگ لگی اور یہی چیز اس قسط کو خوبصورت بنا رہی تھی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات چیت کو ایک طرف رکھیں اور واقعات کی طرف جائیں تو واقعات بھی بہترین تھے، سسپینسفل تھے اور ان واقعات نے کئی سارے موڑ لیے اور کئی ساری نئی چیزیں سامنے آئیں۔ خاص طور پر صوفیہ اور حلیمہ کا تعلق اور پھر صوفیہ کا عثمان غازی سے منگولوں کے خلاف مدد کے لیے چلے آنا اور اپنی جان داؤ پر لگا دینا، شہزادوں کا آپس میں الجھ پڑنا اور دشمنوں کا آنا۔ خاص طور پر اگر ہم بات کریں آنے والے بازنطینی کمانڈر کی تو اس کمانڈر کی بات یا گفتگو اور انداز گفتگو سب کچھ مختلف ہے اور یہ پہلے والے کمانڈروں سے بہت ہی مختلف ہے اور اس کا دماغ بھی کچھ الگ کام کرتا ہے اور اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی کچھ الگ اور مختلف ہے۔ خاص طور پر صوفیہ کی موجودگی میں جس طرح کا یہ طرز عمل اختیار کرتا ہے اور جس طرح معمولی سے ہاتھوں، آنکھوں اور چہرے کے ذریعے ایکسپریشن یا رد عمل دیتا ہے، وہ سب کمال ہے اور زبردست ہے اور یہی چیز اسے باقی کرداروں سے جدا کر دیتی ہے۔ جبکہ آنے والا منگول کمانڈر کوئی خاص نہیں ہے بلکہ پہلوں جیسا ہی ہے اور وہ بس ٹھیک ٹھاک ہی ہے۔ اس کے علاوہ عثمان غازی کے کیمپ میں بھی دو نئے کردار آئے ہیں، ایک اکجا کوجا اور دوسرا حسن ال، اور ہمیشہ کی طرح صورتحال وہی ہے کہ نئے آنے والے کردار عثمان غازی کے سائے میں آ کر دب سے گئے ہیں اور انہوں نے بات چیت یا لڑائی میں کوئی خاص انداز اختیار نہیں کیا۔ اس کے علاوہ جہاں پر مناظر شوٹ کیے گئے وہ مناظر بھی یا وہ مقامات بھی بے حد شاندار اور اعلیٰ قسم کے تھے۔ خاص طور پر جھیل کے کنارے اور جنگل میں چھوٹی چھوٹی ندیوں کے کنارے اور جنگل میں چلتے پھرتے، اور اس کے علاوہ اورحان اور علاؤالدین نے جہاں حملہ کیا یعنی بازنطینیوں کی جگہ، وہ بھی بہت شاندار اور اعلیٰ تھی اور زبردست قسم کے مناظر دیکھنے کو ملے ہیں۔ یہ سب کچھ مل کر ایک قسط میں سامنے آیا اور یوں محسوس ہوا جیسے ایک نیا سیزن دیکھنے کو مل رہا ہو، اور اس کی ایک اہم بات یہ بھی رہی کہ موقع کے لحاظ سے میوزک بھی اچھا چلایا گیا اور بالکل نیا میوزک چلایا گیا اور کہانی کافی اچھی اور خوبصورت ہو گئی۔ مگر دیکھنا اب یہ ہوگا کہ کیا آنے والی قسطوں میں یہ سب کچھ آگے تسلسل کے ساتھ چلتا ہے یا پھر ہر سیزن کی طرح پہلی قسط میں تو سب کچھ اچھا دکھا دیا مگر پھر آگے چل کر سب کچھ بگاڑ دیا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کورلش عثمان کی گرتی ریٹنگ بجائے اس کے کہ وہ اوپر کی طرف آئے یعنی صحیح ہو، وہ مزید خراب ہوتی چلی جائے گی۔ گزشتہ قسط کی ریٹنگ بھی کوئی ایسی بہت اعلیٰ نہیں آئی کہ جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ قسط ریٹنگ کے مطابق رہی ہے، ایسا نہیں ہوا۔ اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ عید کا موقع تھا لہٰذا لوگ چھٹیوں پر تھے، اس وجہ سے قسط کی ریٹنگ کم آئی ہے، لیکن یہ بہانہ بھی چل نہیں سکتا۔ اب ریٹنگ ٹھیک کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے یا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ کہانی کو اسی طرح بہتر سے بہترین کر کے آگے بڑھایا جائے اور سسپینس اور ایکشن کا مسالہ بھر کے ڈالا جائے اور ڈائلاگز جو ہیں ان کو بھی تھوڑا اچھا اور بہتر کر کے معیاری کر کے پیش کیا جائے اور پرانے زمانے سے جو ایک واقعات کا تسلسل چلا آ رہا ہے اس کو ختم کیا جائے اور ایک نئی چیز لوگوں کے سامنے پیش کی جائے تاکہ لوگ اس کو دلچسپی کے ساتھ دیکھ سکیں اور ڈرامہ کچھ ترقی کر سکے۔ بہرحال یہ تو تھی گزشتہ قسط کے حوالے سے بات چیت اور یہ بے حد ضروری تھی۔ چونکہ اب یہ بات چیت مکمل ہو چکی ہے لہٰذا اب ہم بات کر لیتے ہیں آنے والی قسط کے حوالے سے، اور آنے والی قسط میں بہت کچھ بہترین اور شاندار ہونے والا ہے۔ خاص طور پر اس لیے بھی کہ آنے والی قسط میں بیگم خاتون ایک نئے انداز میں سامنے آنے جا رہی ہیں اور بظاہر جو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بیگم خاتون عثمان غازی کی صف میں شامل ہو جائیں گی، وہ خیال غلط ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بیگم خاتون کی انٹری اسی طرح عثمان غازی کے خلاف اور دشمنی کی صورت میں نظر آ رہی ہے اور بیگم خاتون یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ میں اپنا قبیلہ
عثمان غازی کے قبضے سے واپس حاصل کر لوں گی، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے اسے یا تو منگولوں کا ساتھ لینا پڑے گا، یعنی منگولوں سے اتحاد کرنا پڑے گا، یا پھر یہ کہ بازنطینیوں سے اسے اتحاد کرنا پڑے گا۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ بیگم خاتون کی آنے والی کہانی کس موڑ کی طرف جاتی ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ بیگم خاتون اوپر سے دشمنوں کے ساتھ ملی ہوئی ہوں اور اندر سے عثمان غازی کا ساتھ دے رہی ہوں؟ اور جیسا کہ گزشتہ قسط میں عثمان غازی نے منگول کمانڈر کو یہ بات کہی ہے کہ میں نے تمہارے شاہی لوگوں کا خون نہیں کیا، بلکہ یہ کسی اور کا کام ہے، اور میں اس کے ثبوت کے طور پر فی الحال تو اپنی زبان کے دے رہا ہوں، یعنی اپنی زبان کے ذریعے یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اس پر گواہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جلد ہی میں اس کے دلائل اور ثبوت بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس کی دلیل اور ثبوت بیگم خاتون کی گواہی ہے، اور جلد ہی بیگم خاتون صوفیہ کے خلاف گواہی دیتی ہوئی نظر آئے گی، اور یوں عثمان غازی اس معاملے سے اپنی جان چھڑا لیں گے۔ دوسری طرف سب سے اہم ترین اور سسپینسفل ترین چیز یہ واقعہ قسط کا آخری واقعہ تھا، جب صوفیہ قبیلے میں آئی اور اس نے عثمان غازی کے سامنے یہ بات آ کر کہی کہ ہمیں منگولوں کے خلاف متحد ہونا ہوگا، اور بدلے میں حلیمہ کو آپ کے حوالے کر دوں گی۔ اور عثمان غازی نے ابتدا میں اس پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور صوفیہ نے بھی جذباتی طور پر عثمان غازی کو کمزور کرنے کے لیے ٹھیک ٹھاک زور لگایا ہے، اور ٹھیک ٹھاک رونے والے منہ بھی بنائے ہیں۔ لیکن اگر آنے والی قسط کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کے پہلے ٹریلر میں ہمیں یہ بات بالکل واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ اس میں عثمان غازی نے صوفیہ کا یہ وار بھی ناکام کر دیا ہے اور اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے کہ ہم منگولوں کے خلاف متحد ہو جائیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا ثبوت کیا ہے، تو اس کا ثبوت عثمان غازی اور بالا خاتون کی گفتگو ہے، جس میں بالا خاتون عثمان غازی سے یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ آج آپ نے حلیمہ اور علاء الدین کو کھو دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مجھے بھی کھو دیا ہے، اور بدلے میں عثمان غازی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میں صرف باپ نہیں ہوں، اور ایک دن آئے گا جب تمہارا دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہ گفتگو بتا رہی ہے کہ عثمان غازی نے صوفیہ کی پیشکش ٹھکرا دی ہے، اور اسی وجہ سے بالا یہ کہہ رہی ہے کہ آج آپ نے حلیمہ کو کھو دیا ہے۔ اور دوسری طرف عثمان غازی نے اپنے بیٹوں کے حوالے سے بھی فیصلہ تبدیل نہیں کیا، اور اس لیے بالا یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ علاء الدین کو بھی آپ نے کھو دیا ہے، اور اب جب ان دونوں کو آپ نے کھو دیا ہے تو پھر ساتھ ہی ساتھ مجھے بھی کھو دیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس میں عثمان غازی صرف باپ نہیں ہیں بلکہ وہ ریاست کے سربراہ بھی ہیں، لہٰذا انہوں نے ریاست کے معاملات کو بھی آج کی حد تک نہیں دیکھنا بلکہ اگلے 1 سال بلکہ اگلے 10 سال تک دیکھنا ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ صوفیہ سے جب اتحاد ہوگا تو پھر بہت سارے معاملات ایسے آئیں گے جن کی وجہ سے صوفیہ یعنی بازنطینیوں سے کمپرومائز کرنا پڑے گا، اور ہر جگہ کمپرومائز نہیں ہو سکے گا، لہٰذا یہ اتحاد بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف ایک منظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالا خاتون چھپ کر بیٹھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے دیکھا ہے کہ حلیمہ یا پوئینہ بازنطینی سپاہیوں کے چنگل میں یا ان کے گھیرے میں یا ان کے ساتھ کہیں جا رہی ہے گھوڑے پر۔ تو یہ منظر ایک تو یہ بتا رہا ہے کہ بالا خاتون نے یا تو عثمان غازی کی بات نہیں مانی ہے، یا پھر عثمان غازی کے مشورے سے اور ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے بوسہ جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور پھر وہاں چھپ کر جب وہ بیٹھی ہوئی ہیں تو انہوں نے حلیمہ کو باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب حلیمہ کا یہ قصہ بس تمام ہونے ہی والا ہے، اور حلیمہ کے راز سے پردہ اٹھنے کی طرف یہ ایک بہت بڑا قدم ہے، کیونکہ اس منظر کو دیکھنے کے بعد بالا کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ اتنے مزے سے یہاں کیسے اور کیوں گھوم پھر رہی ہے، اور یہاں کیوں چھپی بیٹھی ہے، جبکہ ہم تو اس کی تلاش میں پوری دنیا میں اپنے بندے پھیلائے کھڑے ہیں۔ تو اس سے جب کڑیوں سے کڑیاں ملائی جائیں گی تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہی وہ غدار ہے جو قبیلے میں موجود تھی، اور یہی وہ دشمن ہے جس کی انہیں تلاش تھی۔ ایک آخری معاملے پر بھی بات چیت کر لیتے ہیں، اور وہ ہے شہزادوں کا معاملہ۔ جیسا کہ قصہ دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ اورہان اپنے غرور اور تکبر کے چکر میں ایک بہت بڑی ٹھوکر کھا چکا ہے، اور اس کے چکر میں علاء الدین کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، اور دوسری طرف علاء الدین نے بالکل درست فیصلہ کیا تھا، اور اب بھی وہ بڑی ذہانت، عقل مندی اور فراست کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ اس معاملے کو نمٹاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ چیز اس کی شخصیت، کردار اور شہرت کو 4 چاند لگائے گی، اضافہ کرے گی۔ اورہان کو اس واقعے سے یہ سیکھنے کو ملے گا کہ سردار ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ بس آگے بڑھ کر لڑائی ہی جائے، یعنی بند دیوار سے ضرور ٹکر ہی لگائی جائے، بلکہ بعض اوقات پیچھے ہٹنا بھی ہوتا ہے، اور وقت آنے پر مناسب فیصلے بھی کرنے ہوتے ہیں۔ ہر جگہ جذباتیت نہیں چلتی، اور جذباتی نہیں ہونا ہوتا، بلکہ جذباتی ہونے سے بہت زیادہ نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ ٹریلر کا ایک اور اہم منظر تھا جس میں عثمان غازی کو زیرہ پہنائی جا رہی ہے، اور عثمان غازی دشمنوں کی طرف جا رہے ہیں، تو اس منظر پر بات کرنا ابھی رہ گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم آنے والے ویڈیو میں پوری تفصیل سے بات چیت کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔